السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، شریعت مطہرہ نے اچھے نام رکھنے کی مسلمانوں کو ترغیب دی ہے اور برے ناموں سے روکا ہے، کیونکہ انسان جس نام سے دنیا میں جانا پہچانا جاتا ہے، قیامت کے دن بھی اسی نام سے اس کی شناخت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے اچھے نام کو باپ کی طرف سے بچے کے لیے تحفہ قرار دیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے بچے کو سب سے پہلا تحفہ جو دیتا ہے وہ نام کا دیتا ہے، اس لیے چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے۔ یہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ پہلا تحفہ جو بچے کو باپ کی طرف سے ملتا ہے وہ اس کا نام ہوتا ہے۔ اب پہلا تحفہ ہی اس کو اچھا نہ ملے بلکہ برا ملے نام کی صورت میں، تو صاف ظاہر ہے جب باپ کی طرف سے پہلا تحفہ ہی بندے کو برا ملا ہے، نام بھی برا ملا ہے، تو ایک یہ بدشگونی ہے آگے کے لیے بھی۔ تو لہٰذا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق جب بھی اپنے بچوں کا نام رکھیں، بچہ ہو بچی ہو، تو ان کے اچھے نام رکھیں، کیونکہ یہ پہلا تحفہ ہے۔ ان کو پہلا تحفہ جو آپ دیں بہت ہی بہترین، اچھا اور بامعنی دیں۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ باپ پر بچہ کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کا عمدہ اچھا نام رکھے اور اس کی اچھی تربیت کرے۔ آپ غور کریں اس حدیث پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ بچے کا حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، بامعنی نام رکھا جائے۔ اب اگر اس کا اچھا نام آپ نہیں رکھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا حق ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا حق قرار دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس کا اچھا اور عمدہ نام رکھا جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے آباء کے ناموں کے ساتھ پکارے جاؤ گے، لہٰذا تم اچھے نام رکھا کرو۔ دیکھیں کتنا خوبصورت حدیث ہے کہ قیامت کے دن تم اپنے آباء، اپنے باپ دادا کے نام سے اور تم اپنے نام سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا تم اچھے نام رکھو کل، تاکہ قیامت کے دن جب تمہارے نام سے تمہیں پکارا جائے تو تمہارا نام جو ہے با مقصد ہو، بے معنی نہ ہو بلکہ با معنی ہو، اور اس میں کوئی شرکیہ نام نہ ہو بلکہ اچھا با مقصد با معنی نام ہو، تاکہ کل قیامت کے دن شرمندگی نہ ہو۔ اچھا، اس کے بعد یہ بھی بتاتا چلو آپ کو کہ اچھے ناموں کے اچھے اثرات اور برے ناموں کے برے اثرات انسان کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ اس نام والے پر اس کے اچھے یا برے نام کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا کا نام جو ہے وہ حزن تھا۔ یہ صحابی حضرت سعید فرماتے ہیں کہ میرے دادا کا نام حزن تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب میرے دادا حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا نام جو ہے حزن ہے، جس کے معنی ہے سخت اور دشوار گزار زمین۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حزن کوئی اچھا نام نہیں ہے، بلکہ میں تمہارا نام سہل رکھتا ہوں۔ سہل کے معنی ہے نرم، ملائم اور ہموار زمین، جہاں آدمی کو آرام اور سکون ملے۔ تو حضرت سعید کہتے ہیں میرے دادا نے کہا کہ میرے باپ نے میرا جو نام رکھا ہے اب میں اس کو بدل نہیں سکتا، یعنی انہوں نے اپنا نام تبدیل نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نام تبدیل کرنے کا کہا کہ میں تمہارا نام سہل رکھتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے باپ دادا نے میرا نام رکھ دیا ہے، میں اس کو تبدیل نہیں کرتا۔ تو حضرت سعید فرماتے ہیں اس کے بعد ہمارے اوپر، ہماری ان کی نسل پر، میرے دادا کی نسل پر یہ اثر ہوا اس نام کا کہ اس کے بعد سے ہمارے خاندان میں ہمیشہ سختی رہی،
کیونکہ حزن نام کا معنی جو تھا وہ سخت تھا، سخت اور دشوار گزار زمین تھا، اس لیے سختی پائی جاتی ہے، اس نام کے معنی میں سختی پائی جاتی تھی۔ تو حضرت سعید کہتے ہیں اس لیے ہمارے خاندان میں ہمیشہ سختی رہی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ برے نام کا اثر جو ہے انسان کی شخصیت پر ظاہر ہوتا رہتا ہے پوری زندگی۔ تو لہٰذا ہمیں شریعت مطہرہ سے یہ بات بخوبی پتہ چل رہی ہے کہ ہم اچھے نام رکھیں۔ جب ہم اچھے نام رکھیں گے تو ان اچھے ناموں کے اثرات ہماری زندگی پر اچھے مرتب ہوں گے، جبکہ ہم برے نام رکھیں گے تو برے ناموں کے اثرات ہماری زندگی پوری زندگی پر مرتب ہوتے رہیں گے۔ جس طرح حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ میرے دادا نے جب نام چینج نہیں کیا، تبدیل نہیں کیا، تو اس نام میں سختی پائی جاتی تھی اس کے معنی میں۔ تو ہمارے خاندان میں وہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سختی رہی، ہمارے خاندان میں سختی پائی جاتی تھی۔ اس نام کے اثرات جو ہیں ہمارے پورے خاندان میں بعد تک چلتے رہے۔ تو اسے پتہ چلتا ہے جب آپ ایک بچے کا بھی برا نام رکھیں گے تو اس برے نام کے اثرات اس کے خاندان تک وہ چلتے جائیں گے۔ لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے شریعت مطہرہ نے جو ہمیں اچھے نام کی ترغیب دی ہے، ایسے نہیں دی بلکہ ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے مفاد کے لیے دی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے نام اپنے بچوں کے رکھیں، بامعنی بامقصد نام رکھیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر نام رکھیں، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ناموں پر نام رکھیں، یا اگر بچیوں کے نام رکھیں ہیں تو صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم کے ناموں پر نام رکھیں، تاکہ ان کے اچھے اثرات جو ہے ہمارے ناموں پر مرتب ہوں، ہماری زندگی پر مرتب ہوں، اور اس سے ہمیں فوائد اس سے حاصل اور برکات حاصل ہوں۔ سامعین گرامی، حدیث شریف میں بہت ساری حدیث ایسی آئیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برے نام جو تھے ان کو تبدیل کر دیا۔ بہت سارے ایسے نام ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ، جس طرح یہ حضرت سعید نے فرمایا کہ میرے دادا کا نام حزن تھا، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل فرمایا، اگرچہ انہوں نے قبول نہیں کیا اس کو۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے نام ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبدیل کر دیا۔ وہ برے نام تھے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اچھے ناموں کے ساتھ تبدیل کر دیا۔ تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کا نام برا رکھ دیا گیا ہے، اچھا نہیں ہے، معنی کے اعتبار سے بہتر نہیں ہے، تو یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ اس نام کو اچھے نام کے ساتھ تبدیل کر دیا جائے، تاکہ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور ہمیں اپنے ناموں سے پکارا جائے تو اس وقت ہمیں شرمندگی حاصل نہ ہو، اور اسی طرح زندگی میں بھی اس برے نام کو اچھے نام سے تبدیل کر دیا جائے، تاکہ اس برے نام کے اثرات کے جو برے اثرات ہوں گے، اس برے نام کے برے اثرات جو ہوں گے، تاکہ ہم اس سے محفوظ رہیں، اور اچھا نام جو ہمارا رکھ دیا جائے اس کو تبدیل کر کے برے نام کو، اس اچھے نام کے اچھے اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہوں، اس اچھے نام کی برکات ہمیں حاصل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ کے حکم کے مطابق، ترغیبات کے مطابق اچھے نام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔